صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال اللہ تعالی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرخیل اور ہم سب کا شفیق اعظم جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب مدظل العالی وہ تشریف فرما ہے. اصل میں بیان تو وہ خود فرمائیں گے حضرت، تو میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کیپٹل کا جماعت ہے اور انہوں نے سبقت لی اس حوالے سے. تو میں امیر محترم ہزاروی صاحب جو اسلام آباد کے امیر ہے، ناظم عمومی جناب عبداللہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں یہ احساس دیا کہ ہم اپنے اکابر کو بولیں گے نہیں، اور جن بزرگوں نے ہم جس راہ پہ لگائے ہیں ان کے راہ پر ہم چلتے رہیں گے، ان کی نقش و قدم پر چلتے رہیں گے اور انہی سے رہنمائی لیں گے. تو بھائیو، موت ایک اٹل حقیقت ہے. جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے ہمارے درمیان تو ہم کون ہے؟ اور سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مغموم رہتا تھا، آخرت کی فکر میں مگن رہتے تھے. اور یہ دنیا وما فیہا، اس کی حقیقت جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ متاع ہے، اس کی کوئی وقت نہیں. انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حیات طیبہ ہمارے لیے راہ عمل بنائے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اولیاء اللہ کون ہے جو اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان پر خوف نہیں، غم نہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ سورہ مومنون میں جو اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اس آیت کریمہ کے حوالہ سے صدیق کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی دل ڈرتے ہیں اور ان پر غم ہے، پریشانی ہے، وہ پریشان ہے اپنے کیے ہوئے پر، کیا اس سے مراد شراب خور ہے؟ کیا ان سے مراد چور ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صدیق اکبر کی بیٹی نہیں، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرمائیں گے یا نہیں. جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے حوالہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں.
پھر اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند ہمارے دلوں کا دھڑکن، ہم سب کے سند کا مدار ہے. جب مالٹا کے جیل میں تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہوا کہ ہمیں پھانسی پر چڑھائیں گے اور تاریخ بھی ہمیں بتایا کہ فلاں دن شیخ الہند کو پھانسی پر چڑھائیں گے مالٹا کے جیل میں، تو اس دن سے شیخ الہند پر ایک گریہ سا طاری ہو گئی. ہر وقت روتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے، غمگین ہوتے تھے. ہم پریشان ہو گئے. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے عزیر گل صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا ہوا؟ ہم تو نہیں ڈرتے، ہم تو خوش ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہاں آئے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کو دیتے ہیں. ہم تو خوش ہیں. تو جس عظیم استاذ نے ہمیں یہ درس دیا ساری زندگی کہ اللہ کے دین کے لیے جان دے دو، آج ان کے موت کا خبر جب ان کو ملتا ہے، شہادت کا خبر جب ان کو ملتا ہے کہ فلاں دن آپ پھانسی پر چڑھائیں گے، تو اس وقت سے وہ پریشان ہے، وہ روتا ہے. کیا ہمارے استاذ موت سے ڈر گیا؟ کیا ہوا؟ یہ نہ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کس طرح ان سے پوچھے. بہرحال عزیر گل صاحب رحمہ اللہ بے تکلف تھے ان کے ساتھ. انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور مدنی صاحب کہتے ہیں میں نے بھی دونوں گئے اور ان سے پوچھا استاذ محترم کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ تو رو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، ہم غمگین ہیں، ہم آپ کو پریشان ہیں. آپ نے ہمیں درس دیا ساری زندگی شہادت کا اور آج خود آپ شہادت سے ڈر رہے. تو فرمانا ہے کہ جب ہماری بات انہوں نے سن لی وہ غضبناک ہوئے. ان کے چہرے پر غصے کی وجہ سے غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، سرخ ہوئی، ان کے آنکھوں میں سرخی نظر آئی. انہوں نے کہا اے حسین احمد، اے حسین احمد، آپ کا مجھ پر کیا خیال ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ میں بلال حبشی کا وارث ہوں، میں امیر حمزہ کا وارث ہوں. اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کے نام لیے. میں موت سے ڈروں گا؟ انہوں نے کہا پھر حضرت کیوں کر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے پوری زندگی درس و تدریس کی، سیاسی جد و جہد کی، اور آج ہم آئے ہیں جان دیتے ہیں. کیا آپ تو سمجھ ذات ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ ہم سے اپنی شہادت بھی قبول نہ فرمائے. میں اس پہ ڈر رہا ہوں اللہ سے. تو یہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی سیکھ لی تھی اور اسی کے انداز سے وہ زندگی گزار رہے تھے. حضرت ہزاروی رحمہ اللہ آج ہم میں سے نہیں، آج ہم میں نہیں. ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے. جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں مجھے کہتے مفتی صاحب بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کو دیکھتے اور کہتے یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں نصیب کیا. وہاں وہ دسترخوان بچاتے اور اس کی دسترخوان پر روزہ بھی وہاں افطار کرتے. تو ان کی جو محبت تھی وہاں، وہ یقین جانیے کہ بیان میں نہیں آتا، لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے کیفیات تھے. ہمارے چند بزرگ ایسے ہیں، پہلے تو ہمارے مفتی اعظم مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ، اس کا وصیت نامہ تھا ہمیں کہ جتنے میرے متعلقین ہیں ان کو میں وصیت کرتا ہوں جس کا تعلق جمعیت علماء کے ساتھ نہ ہو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس کے نقش قدم پر، کیونکہ ہزاروی صاحب تو اس کا حضرت میرے مفتی صاحب اور آپ سب کے مفتی اعظم صاحب کے بہت قدردان شاگرد تھے. وہ انہوں نے بھی یہی وصیت کی ہے
کیونکہ یہ اکابر کی امانت ہے، اور باطل قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام تو جمعیت علماء ہے، اکابر کی امانت ہے۔ تو میں ایسے بزرگان دین پر، ایسے اولیاء اللہ پر فخر کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس جہت کو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا محور ایک آیات ہے، قرآن کریم کے تمام مضامین اس پر گھومتے ہیں، اور وہ ہے والذی، اللہ تعالیٰ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب بنانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ تمام دینوں پر دین حق کو غالب کرنا۔ تو دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی کہ دین اسلام کو غالب بنائیں۔ صرف ان بزرگوں میں سے ہمارے یہ بزرگ نہیں کہ گوشنشین ہو کر راہبوں کی طرح زندگی گزارے، نہیں، میدان عمل میں آ کر اس کو پیر طریقت کہتے ہیں، اس کو پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ، سید شاہ عبدالعزیز شاہ رحمہ اللہ، بہت کم وقت میں اللہ نے اس کو وہ مقام دیا جو مقبولیت اللہ نے دی اللہ کی طرف سے۔ اور شیخ عبدالرؤف صاحب تو اسلام آباد میں یقیناً ہمارے سب ساتھیوں کے لیے ایک امید کا کرن تھا، اور یہ ثنایات صاحب کے ساتھ میرا تو پہچان نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے ناموں سے آج جو پروگرام ساتھیوں نے بنایا ہے، میں ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہمارے ان بزرگوں کا یاد تازہ کر دی، اور انشاءاللہ ان کو ہم نہیں بلائیں گے، ان کے نقش قدم پر جائیں گے، چلیں گے، آگے بڑھیں گے، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور متاع آخرت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں رہتا، حضرت تشریف فرما ہے، وہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی کوئی اور موقع ملے پھر پر لب کشائی کریں گے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔